ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حضرات اساتذہ جامعہ اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے بڑی ہی شرف و سعادت کی بات ہے کہ آج کی اس رونق بزم میں آپ لوگوں سے ایک نہایت ہی اہم موضوع کے تحت ہم کلام ہونے جا رہا ہوں. وہ موضوع اس قدر اہم ہے، اس قدر محترم کی شان ہے کہ دین کی پوری بنیاد اس کے اوپر قائم ہے. اگر اس موضوع کو ختم کر دیا جائے تو دین اسلام پورے طور سے ختم ہو جائے گا. وہ موضوع ہے سنت کی حجیت، سنت کی شرعی حیثیت. میرا موضوع آپ حضرات کے سامنے واضح کر دیا گیا اور عربی میں ہے وہ السنت و مکانتها فی التشریع الاسلامی. سنت کیا چیز ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. ایک جز تو یہ ہو گیا موضوع کا، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ اسلامی دستور اور قانون سازی میں اس کی حیثیت کیا ہے. یہ دو موضوع ہیں. انہی کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں. پہلے مناسب ہوگا کہ اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں. اس موضوع کو اختیار کرنے، اپنانے، اس موضوع پر مقالات لکھنے، محاضرات کا اہتمام کرنے کی ضرورت کو پیش آئی. اس کی صاف وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو گمراہ فرقے پیدا ہو گئے، باطل افکار اور نظریات والے فرقے پیدا ہو گئے، ان لوگوں نے اپنے سطحی مقاصد کے لیے
یا کہیے کہ اپنے اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے احادیث کے خلاف بہت قسم کے شکوک اور شبہات پیدا کیے۔ ان فرقوں میں، ان گروہوں میں تفاوت ہے۔ سارے گروہ، سارے فرقے یکساں نہیں ہیں۔ کچھ تو عہد تابعین ہی میں بلکہ عہد صحابہ ہی میں پیدا ہو گئے، خوارج کا فرقہ پیدا ہو گیا، پھر عبداللہ بن سبا کی ٹولی پیدا ہو گئی، پھر آگے چل کر کے وہی روافض اور شیعہ کے نام سے جانے گئے، پھر آگے چل کر کے جہمیہ، قدریہ، معتزلہ، اور پھر اطلاع کر کے متکلمین، اشاعرہ، ماتریدیہ، اور پھر فقہی گروپ جو پیدا ہو گئے۔ ان سارے فرقوں نے اور سارے گروپ نے اپنے اپنے سطحی مقصد کے لیے اور اپنے اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے ان لوگوں نے کہیں تو احادیث کے بعض اقسام کا انکار کیا، کہیں کہیں بعض اقسام کی تخفیف کی، کہیں کہیں بعض اقسام کی توہین کی، اور پھر آگے چل کر کے ان لوگوں نے احادیث میں معنوی تحریف کی اور کہیں کہیں لفظی تحریف بھی کی، پھر بہت آگے چل کر کے احادیث کا انکار بھی کر دیا گیا، ان کی حجیت کا انکار کر دیا گیا۔ تو یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، اور یہ ساری تفصیلات اس موضوع سے متعلق کتابوں میں آپ کو مل سکتی ہیں۔ میں چند کتابوں کی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ آپ وقت فرصت اور اپنے ذوق اور شوق کے مطابق ان کتابوں کا مطالعہ کر کے اس موضوع پر اپنے ذوق اور شوق کی تسکین کر سکیں۔ ڈاکٹر مصطفیٰ حسن السباعی کی بہت مشہور اور معروف کتاب ہے جس کا نام ہی ہے السنة ومكانتها في التشریع الاسلامی۔ اسی طرح سے مولانا محمد اسماعیل صاحب سلفی گجرانوالا کئی ایک مقالات ہیں جن کو کتابی شکل میں حجت حدیث کے نام سے شائع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے برادر فاضل شیخ صلاح الدین مقبول ہندی کی بہت ہی زبردست اور علمی کتاب ہے السنة فی مواجہ ضوابط فی وجہ السنہ۔ اس کتاب کا نام ہے ضوابط فی وجہ السنہ۔ تو یہ تو اپنے موضوع پر بہت اچھی کتاب ہے، لیکن خاص طور سے اس کا مقدمہ حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وہ مقدمہ بہت ہی شاندار اور نفیس اور بہت ہی علمی ہے۔ اسی طرح سے رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے ایک کتاب کسی مؤلف کی شائع ہوئی تھی السنة فی مواجہۃ الاباطیل۔ یہ کتاب بھی اپنے موضوع پر بہت ہی لاجواب ہے۔ اردو زبان میں بھی اور کتابیں لکھی گئی ہیں، مولانا محمد داؤد راز رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے مختلف مقالات حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرسری رحمہ اللہ کا ہے خطاب موجودی، اور اس طرح حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب رحمانی رحمہ اللہ کا ایک مقالہ ہے مولانا اپنا مسلک اور مولانا موجودی، اور اس طرح اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کا تعلق سے تصنیفات یا مقالات سفود قلم کیا ہے۔ تو یہ پوری تاریخ انکار حدیث کی یا تشکیک کی یا توہین کی، تخفیف کی، اور پھر انحراف یعنی تحریف لفظی اور تحریف معنوی، پوری مثالیں اور پوری تاریخ ان کتابوں کے اندر مل جائے
پاکستان کے بہت مشہور عالم سید بدیع الدین شاہ راشدی کی کتاب بھی اسی موضوع کے اوپر ہے، اور انہوں نے احادیث میں جو تحریفات کی گئی ہیں مقلدین کی طرف سے ان کو اکٹھا کر دیا ہے انہوں نے۔ تو ایک اشارہ ہے کہ آپ اپنے ذوق اور شوق کے مطابق جب آپ کو فرصت ہو تو آپ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے ان تصنیفات، تالیفات، مقالات کی طرف آپ رجوع کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ احادیث میں جو تشکیق کی گئی تو یہ بھی اس کے مختلف راستے ہیں اور مختلف طریقے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کبھی تو کتابت حدیث کو لے کر کے لوگوں کے ذہن اور دماغ میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت حدیث کا رواج نہیں تھا، یہ تو 300 صدیوں کے بعد لکھی گئی ہیں، اس لیے 300 صدیاں گزر جانے پر لکھی گئی چیزوں کا اعتبار کیا رہ جاتا ہے کہ اس میں کس قدر صحیح ہے اور کس قدر اس میں ملاوٹ ہے اور کس قدر اس میں نسیان ہے۔ کیا تو ایک تو شک و شبہ یہ پیدا کیا گیا ہے کتابت حدیث کے تعلق سے، دوسرا حفظ حدیث کے تعلق سے بھی شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن میں ڈالے گئے کہ لوگ ایک دوسرے سے سن کر کے طلباء اپنے اساتذہ سے سن کر اس کو یاد کرتے تھے، تو پھر اس یادداشت پر بھی کلی طور سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کتنا حصہ انہوں نے یاد رکھا اور کتنا حصہ اس میں مرمٹ کر دیا، کتنا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اس طرح کے شکوک شبہات پیدا کیے گئے۔ تیسرے، درایت کا مسئلہ کھڑا کیا گیا، یعنی تعقل پسندی کا، کہ احادیث کا ایک مجموعہ ایسا بھی ملتا ہے، ایک حصہ ایسا بھی ملتا ہے کہ ان کا مضمون سمجھ سے پرے ہے، یعنی جو جدید علوم ہیں اور جغرافیائی علوم ہیں، ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ اس معیار پر وہ حدیثیں پوری نہیں اتر رہی ہیں، یعنی عقل صریح کے خلاف وہ حدیثیں ہیں۔ اس طرح سے شک اور شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح سے احادیث کے اندر باہم تعارض اور ٹکراؤ دکھایا گیا ہے کہ دیکھیے احادیث کے مضامین میں آپس میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، تو اگر یہ سب اقوال رسول ہیں تو پھر ان کے اندر تعارض اور ٹکراؤ کس طرح سے پیدا ہو گیا ہے۔ اس طرح سے بہت طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پھر ایک راستہ اور بھی اپنایا گیا کہ قرآن کریم کے الفاظ جو آئے ہوئے ہیں دستور سازی سے متعلق یا ایمانیات سے متعلق، تو ان میں معنوی تحریف کی گئی ہے۔ اس کی ایک مثالیں دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں جگہ پر جگہ لفظ رسول وارد ہوا ہے، بہت سے مقامات پر لفظ رسول وارد ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے پر ایمان لانے، آپ کے ساتھ محبت کرنے، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کے حوالے سے آیتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو اب اس سے جی چھڑانے کے لیے منکرین حدیث نے تحریف معنوی کا راستہ اپنا لیا اور کہا کہ یہ جو لفظ رسول آیا ہے تو یہ لفظ رسول یہ کوئی ذات کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہی کو رسول کہا گیا ہے، یہ ہمارے درمیان آیا ہے اس کو کر کے۔ تو پھر اس کا بہت ہی شافی بڑا علمی جواب ہمارے قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے رحمت للعالمین کے تیسرے حصے میں دیا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اندر اور بھی طرح طرح کی تحریفات کی گئی، ملائی گئی ہیں، تو خیر ایک لمبی گفتگو اس کی تعریف کی ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سنت اور حدیث کہتے کس کو ہیں، تو پہلے اس کو سمجھ لیجیے حدیث اور سنت ہے کیا چیز، پھر اس کے بعد اس کی تشریح حیثیت پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیے حدیث یہ قدیم کا ضد ہے، حدیث قدیم کا ضد ہے، اور جو چیز بھی نئی پیدا ہو وجود میں آئے پہلے
رہے اس پر عدم طاری تھا اور عدم سے وہ وجود میں آ جائے اس کو حدیث کہتے ہیں، اس کو حادث کہتے ہیں، اس کو حدث کہتے ہیں۔ دیکھیے انسان کے منہ میں زبان ہے اور وہ زبان 32 دانتوں کے اندر قید ہے۔ اس قدر اللہ رب العالمین نے مضبوطی پیدا کر کے اور ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ اس کے اندر دن بھر میں سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں الفاظ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایک سیکنڈ پر ایک لفظ دوسرے سے دوسرا لفظ تیسرے پر تیسرا لفظ، 1 منٹ پر کبھی 2 منٹ پر کبھی 10 منٹ پر الفاظ نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں، بنتے رہتے ہیں۔ تو ایک لفظ جو ابھی ہمارے زبان میں جتنے الفاظ میں میرے زبان سے نکلتے چلے جا رہے ہیں یہ سب حدیث ہیں اور سب حادث ہیں، کیونکہ یہ سب نئے نئے نکلتے جا رہے ہیں، نئے نئے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں زبان سے۔ تو ان نئی چیزوں کو حدیث کہا جاتا ہے، حادث کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا لغوی معنی۔ اسی لیے آپسی بات چیت کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اس کو محادثہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر بھی ان کا استعمال، حدیث کا استعمال اسی لغوی معنی کے اندر ہوا ہے۔ وہ تصور نبی نہیں حدیثہ، حدیث معنی بات چیت کے وہاں ہے۔ اور دوسرے جگہوں پر قرآن کریم میں کچھ آیتیں ہیں جو مجھے ازبر نہیں ہیں، تو ان کے اندر بھی لفظ حدیث آیا ہے اور بات ہی کے معنی میں ہے، لغوی معنی میں، لغوی معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح سے آپس بات چیت کو حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب گفتگو ہوتی ہے تو تمام اہل اسلام اور محدثین کرام نے حدیث کا ایک اور اصطلاحی معنی بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قولاً فعلاً تقریراً سیرتاً جو چیز منقول ہو صحیح حدیث کے ذریعے سے، صحیح سندوں کے ذریعے سے، اس چیز کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اب حدیث کی تو بہت سارے قسم ہیں جس کو آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں منقول ہیں اور اس اپنے جو اس کے اصول ہیں، اس کے جو ضوابط ہیں، ان اصول و ضوابط کے تحت جو چیزیں منقول ہیں ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے سنت۔ تو سنت بھی آپ جانتے ہیں کہ سنت کے معنی طریقہ، سنت کے معنی ہوتا ہے عادت، جیسا کہ اس حدیث میں ہے من سنّ سنتاً حسنتاً، جس نے کوئی بہترین طریقہ ایجاد کیا، کوئی بہترین راستہ ایجاد کر دیا اور اس پر اس نے عمل کیا تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اور جس نے اس کے بعد اس پر عمل کیا اس کے بھی عمل کا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ ومن سنّ سنتاً سیئۃً، اور جس نے کوئی برا راستہ ایجاد کر دیا تو برے راستے پر چلے گا تو اس کا ایک وزر اور اس کا بوجھ اس کے اوپر پڑے گا، اور اس کے بعد جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوں گے چلیں گے ان کا بھی بوجھ اور گناہ اس کے اوپر پڑتا رہے گا۔ تو یہ سنت اس حدیث کے اندر طریقہ کے معنی میں ہے، راستہ کے معنی میں ہے، اور اسی معنی میں ہے دیکھیں قرآن کریم میں کہا گیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی جو سنت چلی آ رہی ہے، اس کا جو قانون ہے، نظام چلا رہا ہے، اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ سنت کا معنی ہے کہ طور و طریقہ کے معنی، لیکن سنت بھی یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کو استعمال کیا جائے گا، جیسے سنت رسول کہا جائے تو اس کا معنی وہی حدیث کا مرادف ہوگا، مترادف ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں منقول ہیں تقریر کے ذریعے اور اسی طرح سے قول کے ذریعے سے اور عمل کے ذریعے سے، تو یہ سب چیزوں پر اطلاق ہوتا ہے سنت کا۔ تو حدیث رسول اور سنت رسول جب بولا جائے تو گویا یہی معروف معنی میں جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں وہی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ البتہ ایک بات یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے
سنت کا لفظ جب فقہا کے یہاں استعمال ہوتا ہے تو یہ دوسرے معنی میں چلا جاتا ہے. یہ جو میں نے ابھی معنی بیان کیا ہے محدثین کے ہاں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن فقہائے کرام کے ہاں جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو فرض اور واجب کے بالمقابل اس کا استعمال ہوتا ہے. یہ چیز فرض ہے، یہ وہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے. تو اس سے ہٹ کر کے جو اخف چیز ہوتی ہے تو اس کو سنت کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے، جو آپ کے جو عملی چیزیں جو ثابت ہیں ان کو سنت کہا جاتا ہے. یہ فقہائے کرام کی اپنی اصطلاحات ہیں. تو یہ معنی تو ہو گیا حدیث کا اور سنت. اب یہ دیکھیے حدیث اور سنت کی شرعی حیثیت اسلام کے اندر کیا ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تم کو دے اس کو لے لو اور جس چیز سے رسول منع کریں اس سے باز رہو. اب دیکھیے جو مخالفین سنت ہیں، منکرین سنت ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان کا یہ گروہ بہت لمبا چلا آ رہا ہے. تو یہ لوگ حدیث سے اور سنت سے جی چھڑانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے ہتھکنڈے اپناتے رہے ہیں اور اخیر میں چل کر کے ان لوگوں نے کلی طور سے، حالانکہ اخیر کا مطلب ہے کلی طور سے بر صغیر میں اس کا انکار کیا گیا، ورنہ اور پہلے بھی اس کا انکار ہوتا رہا ہے، لیکن کچھ قسم کے حدیث کا انکار ہوتا رہا ہے. لیکن کلی طور سے شاید انکار ایسا نہیں ہوا تھا جیسا کہ بر صغیر میں آ کر کے اسے 14ویں صدی ہجری کے اندر ہوا ہے. تو ایک احادیث کے تعلق سے ایک اہم بات یہ ہے اور ذہن میں اس کو بیٹھا لینا چاہیے کہ اس کی حیثیت کیا ہے. اس کی حیثیت کیا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے. یہ کیا ہے کہ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھیجی جا رہی ہے. تو مسئلہ قرآن کریم کا رہا. قرآن تو وحی ہے ہی اور سنت بھی وحی ہے. اب دیکھیں یہی پر علماء کرام نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں. اصول فقہ کی کتابوں میں خاص طور سے میں نام دوں گا اس کا نور الانوار کا ملا جیون نے اس میں گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب اور ایک وحی غیر مطلوب. اور یہی بات سارے علماء کہتے ہیں. تو وحی مطلوب جس کی برابر کتاب تو یہ قرآن کریم ہے اور وحی غیر مطلوب یہ حدیث ہے. تو اس کے متعلق یہ اور کسی کی بات نہیں ہے، یہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ یہ وحی ہوا الا وحی یوحیٰ. اور احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی اور وحی کے ذریعے سے آپ بہت سارے مسائل کا حل نکالتے تھے، لوگوں کو بتلاتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے غزوہ عباس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص نے آ کر کے آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول میں نے احرام باندھا ہے اور میں نے اپنے جبہ جو پہنا ہے جبے میں نے خوشبو بن لیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے. راوی کا بیان ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی کیفیت متغیر ہو گئی اور وہ کیفیت ہو گئی کہ جو وحی کے وقت ہوا کرتی تھی چہرہ سرخ ہو گیا، پھر وہ کیفیت ختم ہو گئی. تو آپ نے فرمایا اين السائل، سوال کرنے والا کہاں ہے؟ بلاؤ اس کو. بلا کے لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابھی جو تم نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جبہ کو اتار دو، خوشبو کو دھل ڈالو اور پہلا سلا ہوا کپڑا پہنو. تو معلوم ہوا کہ جب وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی آپ نے اس کا جواب دیا. لیکن یہ قرآن کے اندر بھی یہ وحی غیر مطلوب ہے. تو اس سے اور بھی حدیث ہیں کہ جن میں وحی غیر مطلوب کا ذکر آتا ہے. تو وحی کی تو اس میں وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب.
اور یہی دونوں چیزیں شریعت اسلامیہ کے ماخذ ہیں، وہی دونوں مصدر ہیں۔ دین کے جتنے بھی مسائل ہیں، شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں، ایمانیات سے لے کر کے ایمانیات، عقائد، احکام اور جتنے بھی پورا کا پورا دین اسلام انہی دونوں سے ماخوذ ہے۔ اصول فقہ کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہم نے بھی پڑھا تھا، اصول الشاسی میں پڑھا اور پھر نور الانوار میں بھی پڑھا تھا، وہ یہ کہ اصول فقہ چار ہیں۔ وہ چار کیا ہیں؟ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس۔ لیکن میرے عزیزوں میں عرض کروں کہ اصل تو دو ہی ہیں، اور یہ دونوں چیزیں اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب اعلام الموقعین کے اندر اس پر کافی لمبی گفتگو کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تو سب اسی سے ماخوذ ہیں، یہ دونوں چیزیں کتاب اور سنت ہی سے نکلی ہوئی ہیں۔ تو یہ اصول فقہ کے چار مصادر کو اور چاہے دو ہی مصدر مانو۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ عام طور سے علماء کے درمیان یہ بات مشہور ہے، اور یہ بات مشہور کہاں سے ہوئی ہے؟ احناف کی طرف سے جو لکھی گئی کتابیں ہیں اصول فقہ کی، انہی کتابوں سے یہ باتیں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ ان ترتیبات کیا بتائی گئی ہیں، حیثیت بتائی گئی کہ کوئی بھی مسئلہ پیش ہو تو پہلے کتاب اللہ میں تلاش کرو، اور اگر اس میں نہیں ملتا ہے تو حدیث رسول میں تلاش کرو، اگر اس میں بھی نہیں ملتا ہے اجماع میں ڈھونڈو، اس میں بھی نہیں ملتا ہے تو قیاس کرو۔ یہ ترتیب اس کے اندر بتائی گئی ہے، لیکن جو سمجھانے کی چیز ہے اور اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اور سنت درجے کے لحاظ سے تو ضرور متفاوت ہیں کہ وہ وہی مطلوب ہے، یہ غیر مطلوب ہے، وہ متواتر ہے، اور احادیث کے اندر کچھ متواتر ہیں اور کچھ ظنی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قرآن کریم کے ہم رتبہ اور ہم پلہ تو نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک رہ گئی مسائل کے استخراج، استنباط، دستور سازی، شریعت سازی کے تعلق سے تو دونوں توامین ہیں، دونوں ایک ساتھ چلیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلے کے لیے صرف کتاب اللہ کی طرف رجوع کی جائے، کتاب اللہ میں ڈھونڈا جائے اور تب نہ ملے تب حدیث رسول کی طرف رجوع کیا جائے، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ایک ساتھ مسئلے کو دونوں میں ڈھونڈا جائے گا، دونوں توامین ہیں، جس میں دو جڑواں بچے ہوتے ہیں ایسے ہی دونوں جڑواں ہیں۔ اور یہ غلط فہمی بھی اسی سے ہو رہی ہے کہ جو اصول الشاسی وغیرہ کتابوں میں وہ حدیث منقول ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو پوچھا کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ کیسا تقضی؟ کہا اقضی بکتاب اللہ، کہا میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، کہا اگر اس میں نہ پاؤ تو کہا سنت رسول اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا، پھر اگر اس میں بھی اقضی کرائی، اگر اس میں بھی نہیں ملا تو اپنے رائے سے فیصلہ کر دوں گا۔ اسی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے لوگوں میں، اور اس زمانے تک خود میرے ذہن میں بھی یہ غلط فہمی رہی کہ مسائل کے اخذ اور استنباط میں یہ ترتیب قائم ہے، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مسائل کی استخراج، استنباط اور دستور سازی میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے۔ اب رہی یہ حدیث معاذ، مجھے یاد آتا ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الحدیث حجت بنفسہ، حدیث بذات خود ایک مستقل حجت ہے، اس حدیث کو انہوں نے مختلف فی قرار دیا ہے۔ تو جب یہ حدیث مختلف فی قرار پا گئی تو پھر اچھا تو میں ایک گفتگو ختم کرتے ہوئے اب میں ذرا آ رہا ہوں کچھ مثالوں کی طرف کہ حدیث سے جان چھڑانے کی کوشش کوئی نہ کرے، بلکہ حدیث سے محبت رکھے اور حدیث کو اپنے دل میں سجائے۔ جب سے لائی ہے سبا مزدبستان حدیث، جب سے لائی ہے سبا مزدبستان حدیث، اور خطۂ ہند کو کہتے ہیں گلستان حدیث، جائیے سیر کو گلشن میں تو آتی ہے چلی، نرگس و سوسن و سنبرگ سے ریحان حدیث۔ یہ ہے جذبہ
वल्मा को, मुसलमानों को, आम लोगों को हदीस के ताल्लुक से पैदा करना चाहिए। और अगर ये जज्बा पैदा नहीं हुआ तो फिर कुरान से भी मोहब्बत नहीं होगी और रसूल से मोहब्बत नहीं हुई तो अल्लाह से भी मोहब्बत पैदा नहीं होगी। तो देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया, कुरान करीम में इरशाद फरमाया तरऊ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम व ला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, जो तुम्हारे रब की तरफ से नाज़िल की गई है, मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से जो चीज नाज़िल की गई है उसकी पैरवी करो, व ला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, उसके अलावा दूसरे दोस्तों दूसरे कारसाज़ों की इत्तिबा और पैरवी ना करो। तो क्या जैसा कि बता दिया कि अल्लाह की तरफ से कुरान भी नाज़िल हुआ है और हदीस रसूल भी वही गैर मखलूक शक्ल में अल्लाह के रसूल को अल्लाह की तरफ से मिली है। तो लिहाजा इन्हीं दोनों पर अमल होना चाहिए और इन्हीं की इत्तिबा और पैरवी होनी चाहिए। और देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल उलिल अम्र मिनकुम व इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाह। फरमाया गया कि अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो और इताअत करो उलिल अम्र की, जो हाकिम वक्त है, या बात उलमा को भी कहा है कि जो उलमाए दीन है मुस्तनद मुअतबर, उनकी इत्तिबा करो, उनकी इताअत करो। अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में तनाज़ा पैदा हो जाए उसको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ पलटा दो, अल्लाह और रसूल के जरिए से फैसला उसका करा दो, वो क्या फैसला। और फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कि कुरान करीम में एक और मकाम पर सूरह निसा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है कि जो अल्लाह के रसूल फैसला करें उस पर अमल करो और उनके फैसले को मान लेने में दिल में किसी तरह की कोई तंगी और हरज ना महसूस करो। तो अल्लाह के रसूल जो फैसला करें उसको मान लो। मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल आखिर फैसला करेंगे वही तो हदीस है, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा का जो हुक्म दिया जा रहा है वही तो हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया जा रहा है वही तो हदीस है। अगर सिर्फ और सिर्फ कुरान ही को काफी समझ लिया जाए, जैसा कि मुनकिरीन सुन्नत कहते चले आ रहे हैं, तो इत्तिबा का, इताअत का तो कोई माना मफहूम ही नहीं रह जाएगा, कोई माना और मफहूम इसका रह नहीं जाएगा। और न सिर्फ की इत्तिबा के इनकार से, इताअत के इनकार से अल्लाह के रसूल के हदीस का इनकार होगा, कुरान का भी इनकार हो जाएगा। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है और आपकी पैरवी करनी है तो किस बात में करनी है? आप पर ईमान लाना है तो क्या आपके जिस्म पर ईमान लाना है, क्या आपके नबूवत पर ईमान लाना है, आपके रिसालत पर ईमान लाना है? तो आप अपने रिसालत के एतबार से और अपने नबूवत के एतबार से जो कुछ पैगाम दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं उसको अपनाना है और उस पर अमल करना है। और इसी तरह से कुरान करीम में और भी जगहों पर इसी मज़मून की आयत को बयान किया गया है। अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से इन्हिराफ किया जाए और उसको रूब अमल न लाया जाए तो देखिए दीन का तिया पाचा हो जाएगा और दीन खत्म हो जाएगा। और मुनकिरीन हदीस का यही मकसद है कि हदीस का इनकार करके दीन इस्लाम को परस्ती का एक मजहब बना लो, जिस तरह से जाओ जैसे और लोगों ने किया है अपनी मनमानी करो, ऐसे करते चले जाओ। तो मेरे भाई और दोस्तों देखिए सबसे पहला अहम मौजूद ईमान के बाद कलमा के बाद सबसे अहम मसला, सबसे अहम रुकन फरीज़ा नमाज का है। कुरान करीम में नमाज का हुक्म है, बहुत इख्तिसार के साथ वापस कर रहा हूँ कि आगे अक़ीमुस्सलात नमाज कायम करो, हुक्म हुआ नमाज पढ़ो। तो बताइए नमाज कैसे पढ़ोगे? कुरान करीम में कैसी तफसीलात मौजूद हैं कि कितने वक्त की नमाजें हैं और हर नमाज का वक्त कितना, कहाँ से कहाँ तक मुमतद है, और इसी तरह से कितनी रकातें हैं और हर रकात में कै रुकू हैं, कितने सजदे हैं और उनके अंदर औरात और वज़ाइफ क्या हैं। तो ये तो हदीस ही से ज़ाहिर हो रहा है, जैसा कि
قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بیان فرمایا کہ لتبین للناس، میں نے آپ کو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کر دیں. تو آپ نے کیسے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے اس کو بیان کیا. وہی تو حدیث ہے، قول اور عمل ہی تو حدیث ہے. تو بغیر حدیث کی نماز جیسے محکم فریضہ کو نہیں سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے تیسرا فریضہ زکوٰۃ کا ہے. زکوٰۃ کے متعلق قرآن کریم کے اندر متعدد آیات ہیں. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو مکلف کیا گیا ہے. اپنی الصلاۃ و الزکوٰۃ، زکوٰۃ قائم کرو. لیکن زکوٰۃ ہے کیا چیز؟ زکوٰۃ کب ادا کی جائے، کس چیز میں کتنی ادا کی جائے، اس کا نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہے، تفصیلات کیا ہیں، یہ قرآن میں تسلی بخش اور تشفی بخش اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو چیز اللہ نے خود اپنے رسول کے ذمہ لگا دیا ہے تو رسول اس کی تقریر اور تشریح فرما رہے ہیں. اسی طرح سے آپ روزے پہ چلے جائیے، آپ حج پہ چلے جائیے، تو ان سب چیزوں میں بھی وہی حال ہے. موقع نہیں کہ میں تشریح کروں. پھر اور آگے جلدی کی سالہ اور میری بات ختم کر رہا ہوں کہ کہا گیا وسارق وسارق فقوا ایدیہما، چور اور چورنی کا ہاتھ کاٹو. ید کا اطلاق انگلی سے لے کر کے اور یہاں جوڑ تک ہو رہا ہے، پہنچو تک یہاں تک ہو رہا ہے. اب کسی کوئی چور پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ صرف انگلیاں کاٹ دی جائیں کہ گٹے سے کاٹا جائے کہ یہاں اس جوڑ سے کاٹا جائے کہ یہاں گردن کے پاس یہاں جو جوڑ ہے یہاں سے کاٹا جائے، کہاں سے کاٹا جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کی تشریح اور تبیین رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اور اسی کو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے آپ کو قرآن کو نازل کر دیا ہے لتبین لہم، تاکہ آپ کو لوگوں کے لیے کھول کھول کر کے بیان کرتے، ظاہر کرتے. تو یہ ہے حدیث، یہ ترجمان ہے. حدیث قرآن کی شرح ہے، اس کی تبیین ہے. اور اگر حدیث کا انکار کیا گیا اور حدیث سے انحراف کیا گیا تو دین بالکل ختم ہو جائے گا اور جو کچھ بچے گا وہ ایک مذاق ہو کر کے رہ جائے گا. نہ قرآن پر عمل ہوگا، نہ قرآن کے تقاضوں پر عمل ہوگا، نہ اللہ کی ذات کو سمجھا جائے گا، نہ اس کے صفات کو سمجھا جائے گا. یہ سب چیزیں بے معنی ہو کر کے رہ جائیں گی. تو میرے عزیزوں میں ایک مسئلہ اور تھوڑا سا بتا کر کے، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہے، یہ بتانا چاہوں گا کہ منکرین سنت ایک حدیث پیش کرتے ہیں. حضرت عمر، بخاری شریف کی روایت ہے، مختصر لفظ کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معذور موت کے وقت تھا. آپ نے جب فرمایا کہ یہ تو نہیں، میرے پاس قلم تمام نامہ لکھ دیتا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. عمر فاروق نے کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے. تو منکرین سنت اس حدیث سے بھی استدلال کر رہے ہیں. خلیفہ دوم نے جو کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اب سنت کی حدیث کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اولاً تو یہ حدیث ان کا مستدل ہے ہی نہیں. کیوں؟ جب حدیث کے منکر ہیں، یہ بھی تو ایک حدیث ہے کہ وہ کیسے استدلال کر رہے ہیں. یہ تو اجتماع ضدین ہو گیا، ایک چیز کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اسی سے استدلال بھی کر رہے ہیں. ایک بات. دوسرے، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرسری رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے اور مختلف دلائل اور دیا. میں صرف ایک دلیل تم سے پیش کروں گا کہ جب کتاب اللہ کا لفظ بولا جائے تو کتاب اللہ میں حدیث رسول بھی شامل ہے. وہ کتاب الحدود کا مشہور واقعہ کہ جب ایک شخص نے آ کر کے کہا کہ میرے لڑکے نے فلاں کے مزدوری کی مزدور تھا، اس کی بیوی سے زنا کر لیا وغیرہ وغیرہ، تو آپ نے فرمایا تو یا انیس جاؤ اس کے ہاں اور کتاب اللہ سے فیصلہ کر دو. تو کتاب اللہ سے فیصلہ کرنے کیا کہا؟ اگر وہ عورت چونکہ شادی شدہ ہے، اگر اعتراف جرم کرتی ہے تو اس کو رجم کر دو. تو کہاں قرآن میں رجم ہے؟ قرآن میں کہاں رجم ہے؟ حدیث رسول ہی سے ثابت ہے. جب سے رجم کا حکم پہلے کا منظور ہو گیا لیکن آج موجودہ وقت میں قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو مولانا نے لکھا کہ جب کتاب اللہ کا لفظ ایسے مطلقاً بولا جائے گا تشریعی معاملے میں تو اس کے اندر حدیث بھی شامل ہے، اس سے ہٹ کر حدیث نہیں ہے. اور دیگر تمام دلائل انہوں نے کیا ہے.
اب چونکہ وقت زیادہ ہو گیا اور موضوع اشرا بھی رکھ دیا، بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق و مدد سے جو کچھ ذہن میں مستقبل کا میں عرض کیا، اگر کچھ کام کی چیزیں ہیں تو آپ کے لیے اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے مفید بنائے ہیں اجر سے نوازے، اور اگر کوئی خطا ہے، نسیان ہے، تعبیر کی کوئی غلطی ہے تو اللہ وہ میرے نفس کی جانب سے، شیطان کی جانب سے ہے، اللہ رب العالمین سے دوسرے سے بات کرتا ہوں تو آپ کو نامانا میں